السلام علیکم ناظرین، سرابر کا آپ سے مخاطب ہے. کچھ عام ترین خبریں ہیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. عدالتوں اور ججز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لیٹ دا ہیونز فال، کہ جناب وہ یہ سوچ رکھتے ہیں یا ہونا یہ چاہیے گرنے دیں آسمانوں کو، ایک دفعہ گرنے دیں. تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آسمانوں کو باقاعدہ سے گرنے دیا گیا ہے یا پھر چیلنج کر دیا گیا ہے، ایک پاور سٹرکچر کو چیلنج کیا جا رہا ہے. یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن ناظرین شاید بہت زیادہ دیر ہو گئی ہے. آپ کو یاد ہوگا، بلکہ اکثر کوٹ ہوتی رہتی ہے، یہ 1980s کی ارلی 90s کی 19ویں صدی کی ایک پاسٹر کی سینگ ہے. پاسٹر نیومولر غالباً ان کا نام تھا. انہوں نے کہا کہ جو ظالم تھا وہ سب سے پہلے جیوز کے پیچھے آیا، میرے سامنے آیا، ظلم کرتا رہا، لیکن میں اس وقت بولا نہیں کیونکہ میں جیو نہیں تھا، لہذا میں خاموش رہا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں پھر کچھ عرصے بعد وہی ظالم کمیونسٹوں کے پیچھے آیا، میں پھر ظلم ہوتے ہوئے دیکھتا رہا، خاموش رہا، میں بولا نہیں کیونکہ میں کمیونسٹ نہیں تھا. وہ کہتا ہے کہ پھر کچھ عرصے بعد وہ یونینسٹوں کے پیچھے آیا، میں خاموش رہا، میں دیکھتا رہا، میں بولا نہیں کیونکہ میں یونینسٹ نہیں تھا. پھر کچھ عرصے بعد وہی ظالم میرے پیچھے آیا، نہ تو کوئی دیکھنے والا بچا تھا، نہ کوئی بولنے والا بچا تھا، نہ کوئی چیخنے والا بچا تھا. آج پاکستان میں ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ جناب ظالم ایک ایک کر کے سب کے پیچھے گیا ہے اور آج سب سڑکوں پر چیخ رہے ہیں. آج پاکستان کے اندر تمام تر جرنلسٹ، ہم سب لوگ سراپا احتجاج، ہر بولنے والی آواز پاکستان کے اندر سراپا احتجاج ہے. لیکن شاید بہت دیر ہو گئی، شاید بہت دیر سے جا کر یہ جاگ آئی ہے کہ جناب یہ پہلے بولنا چاہیے تھا. یہ معاملہ شروع ہوا تھا محترم شہید ارشد شریف صاحب سے، جب ان کے اوپر کیسز ہوئے تھے. لیکن اس وقت کا جو خاموشی تھی، سناٹا تھا، اور ایک لارجر سیگمنٹ آف پاکستان کا جو پرائم جرنلسٹ تھے، ٹیلی ویژن پر بیٹھتے تھے، اخباروں میں لکھتے تھے، بڑے معتبر صحافی اور بہت بڑے بڑے صحافی تھے، شاید انہوں نے اس وقت ٹائیاں اپنی مزید ٹائٹ کر دی، اپنے کالر مزید بند کر دی، اپنی انگریزی اور اردو کے اوپر فریڈم آف ایکسپریشن اور بہت ساری چیزوں کو انہوں نے نئی ڈیفینیشن دینا شروع کر دی تھی. لیکن آج سب سراپا احتجاج ہے، گلے میں سنگل ڈالے ہوئے، چونکہ سب کو پتا ہے کہ جناب یہ اب ان کی باری آ چکی ہے، اور وہ جو ہے اس کے اوپر باقاعدہ سے انہیں ڈال دیا گیا، اور کبھی بھی اوپر سے کلہاڑا چل جائے گا، اور پھر جناب آپ بھول جائیں کہ جناب آپ اس جو لاس کا چکر بنا دیا گیا ہے اس کے اندر سے آپ دوبارہ نکل سکیں گے. یہی معاملہ پاکستانی عوام کے ساتھ بہت سارے حوالوں سے ہے. آج عوام بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک قحط سالی ہوگی، جو حالات بننے والے ہیں، جو مہنگائی ہے، انسرٹنٹی ہے، عدم استحکام ہے، جس طریقے سے نوجوان جا رہے ہیں. اور پھر جو ججز ہیں، ہماری جو عدالتیں ہیں، یعنی کیا جج ہمارے اندھے تھے؟ کیا ہماری عدالتیں دیکھ نہیں رہی تھی؟ کیا یہ سسٹم بلڈ اپ نہیں ہو رہا تھا؟ کیا پاکستان کی تباہی ان عدالتوں کی ناک کے نیچے نہیں ہوئی؟ کیا ڈی چوک میں جس دن گولیاں چلی ہیں، کیا وہاں سے چند قدم کے فاصلے کے اوپر سپریم کورٹ نہیں ہے؟ کیا ان عدالتوں نے نہیں دیکھا؟ کیا ان عدالتوں کے سامنے یہ 26ویں آئینی ترمیم اور یہ سب کچھ نہیں ہوا؟ کیا یہ ظلم و ستم ان عدالتوں کے سامنے نہیں ہوا؟ کیا یہ درخواستیں ان عدالتوں کے سامنے نہیں گئی؟ لیکن بہرحال ججز کو بھی اگر آپ دیکھیں نا، تو یہ وہ سیگمنٹ نہیں ہے جو مجبور ہوتا ہے موسٹلی. یعنی یہ پیسے ان کے پاس ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، تعلیم ان کے پاس ہوتی ہے، یہ بڑے ویل آف پاکستان کے یا کسی بھی معاشرے کے بڑے ویل آف لوگ ہوتے ہیں، ہر لحاظ سے پیسہ، دھمڑی، گھر، پروٹوکول، ساری چیزیں انہوں نے دیکھی ہوتی ہیں. لیکن اس کے باوجود پاکستان کی عدالتوں کی ایک مجرمانہ خاموشی تھی، پاکستان کے ججز کی ایک بڑی خاموشی تھی. ایک سیگمنٹ تو دوسری طرف جا کر مل گیا، لیکن جو آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے تھے شاید انہوں نے بھی بہت زیادہ دیر لگا دی، پہلے بولنا چاہیے تھا. ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز ججز ہیں، 5 ججز نے ایک دفعہ پھر خط لکھا ہے، اور خط کن چیزوں کے اوپر لکھا ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ ثاقب بشیر صاحب نے سٹوری سب سے پہلے بریک کی ہے. یہ حیران کر دے گی آپ کو، یہ پریشان کر دے گی کہ جناب کن چیزوں کے اوپر ہمارے معزز ججز یہ خطوط لکھنے پر مجبور ہو گئے ہیں، اور ہمارے ججز اس کے اوپر بات چیت کرنا شروع ہو گئے. یہ کتنا زیادہ خوفناک ہے. خبر یہ بریکنگ نیوز ہے جی، عدلیہ میں ایک اور بحران جنم لینے لگا. ثاقب بشیر صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن سمیت مختلف ججز کا ایک اور غیر معمولی خط سامنے آ گیا ہے. دوسری ہائی کورٹ سے جج نہ لایا جائے، نہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بنایا جائے، ہائی کورٹ کے 3 سینئر ججز میں سے ہی چیف جسٹس تعینات کیا جائے. یہ 5 ججز نے، معزز ترین ججز نے خط لکھا ہے. پھر انہوں نے لکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کی دوسری ہائی کورٹ سے ممکنہ تعیناتی روکنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے کس کس جج نے خط تفصیلی لکھا ہے. خط لکھنے والے 5 ججز میں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اسحاق خان صاحب، جسٹس سمن رفت صاحبہ. یہ وہ معزز آنریبل جسٹس ہیں جو ہمیشہ کھڑے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر، چاہے پرائیویسی بریچ ہو، چاہے آڈیو لیکس کا معاملہ ہو، چاہے لوگوں کو اٹھانے والا معاملہ ہو. انہوں نے حق اور سچ کا ساتھ دیا، بلکہ منجی ٹھوک کر انہوں نے رکھی. انہیں دیکھ کر پتا چلتا تھا کہ واقعتاً عدالت کے اندر ایک دیا ہے، اس دیے میں جان ہے، عدالتیں فیصلے کر سکتی ہیں. جبکہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر خط لکھنے والے ججز میں شامل نہیں ہیں. ان 2 معزز ججز نے، حالانکہ ایک تو بڑے سینئر جج ہے، انہوں نے دستخط نہیں کیے، لیکن باقی 5 معزز ججز نے خطوط، درخواستیں، پھرلے باقاعدہ سے لکھے، جو کہ میڈیا پر بھی آ چکے ہیں. ثاقب بشیر صاحب پھر لکھتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کا غیر معمولی خط سامنے آنے کے بعد کیا لاہور ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اپنے ایک ایک جج کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے بھیجیں گے،
یا جن ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ آنے کے لیے کانسیپٹ دی ہے کیا وہ آئیں گے؟ کیا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی ججز لانے کے حق میں رائے دیں گے؟ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط میں سینیورٹی کے حوالے سے اور بہت اہم پہلو پر قانونی سوالات بھی اٹھائے گئے ہیں۔ اب یہ جو ان کے اوپر ظاہر مطیع اللہ جان صاحب نے ویلاگ کیا ہے، میں نے وہ پورے خطوط نہیں پڑھے، لیکن خبر بہت بڑی ہے کہ 5 ہائی کورٹ کے ججز باقاعدہ سے تمام تر اتھارٹیز کو، چیف جسٹس کو یہ خط لکھ رہے ہیں اور خط لکھ کر انہیں بتا رہے کہ جناب آپ کسی دوسری ہائی کورٹ کا جج بغیر کسی ٹھوس وجہ کے اسے دوسری جگہ پر لے جا کر وہاں کی ہائی کورٹ میں چیف جسٹس نہیں لگا سکتے، چونکہ یہ باقاعدہ سے ایک خبر سرکولیٹ ہو رہی ہے اور بڑے اوتھینٹک سورسز اور بہت اوتھینٹک جرنلسٹ اسی کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ نا ڈوگر صاحب لاہور ہائی کورٹ کے سینیورٹی میں میرے خیال میں 15 نمبر پر آتے ہیں، انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں لایا جائے گا اور یہاں پر انہیں باقاعدہ سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ لگا دیا جائے گا، چونکہ عامر فاروق صاحب کو اوپر لے کر آنا ہے، عامر فاروق صاحب کو اوپر لا کر سپریم کورٹ یعنی پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں پیکنگ کرنی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی پیکنگ کے لیے جناب فلانے جج کو لایا جائے گا، وہاں سے پیکنگ کی جائے گی، سندھ ہائی کورٹ کی پیکنگ ہو چکی ہے اور مختلف عدالتوں کی جو تمام تر پیکنگز ہیں وہ ہم نے کرنی ہے اور اس کے بعد آگے لے کر چلنا ہے، یعنی کہ جج بھی میری مرضی کا، منصف بھی میری مرضی کا، حکومت بھی میری مرضی کی، بالکل ایک لٹا کر پورے نظام کو رکھ دیا گیا ہے اور صرف ایک سوچا کہ ہر بندہ ہر جگہ پر ہم نے اپنی مرضی کا تعینات کرنا اور ہمارا بندہ فیصلہ کرے گا۔ اب یہ اس کے سامنے کھڑا کون ہے؟ ججز تو آج بول رہے ہیں، لیکن یہ لڑائی شروع اس نقطے سے ہوئی تھی جب عمران خان نے کہا تھا کہ مجھے گرایا تو میں خطرناک ہو جاؤں گا، مجھے گرایا تو پھر یہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، لہذا اس کا سارا خوراک جو کھرا جا کر ملتا ہے وہ اڈیالہ جیل کی اس کال کوٹھڑی میں جا کر ملتا ہے کہ جہاں پر وہ ایک شخص ہے، وہ شخص ایک قیدی ہے، وہ مان نہیں رہا کوئی بات، اس سے مانوانی ہے، لیکن وہ چونکہ مان نہیں رہا تو لہذا باہر پورا ڈھانچہ ادھیڑ کر رکھ دیا گیا، پورے سٹرکچر کو، ریاستی سٹرکچر کو ادھیڑ کر، بخیاں اس کی ادھیڑ کر، دھاگا کر کے سائڈ پر پھینک دیا گیا ہے۔ کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ ججز یہ اس چیز پر خط لکھیں گے جناب دوسری جگہ سے جج لگا کر آپ اچانک سے اسے چیف جسٹس نہیں لگا سکتے؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے اور یہ بہت میسو کولیپس ہے۔ جس ملک کی عدالتوں کے اندر ججز کے آپس میں جھگڑے ہوں، ججز کے آپس میں لڑائی ہو، تو آپ خود ہی سوچ لیں کہ اس ملک میں کیا انصاف ہوگا اور کیا چیزیں آگے چلیں گی۔ ان چیزوں کا فیصلہ صرف عوام کرے گی، اگر عوام نہیں کرے گی تو ناظرین وہی والی بات ہے کہ وہ پہلے جیوز کے پیچھے آیا میں دیکھتا رہا، پھر وہ فلانے کے پیچھے گیا میں دیکھتا رہا، تو آج یہ پاکستان کے اندر واقعتاً ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ناظرین اب ایک اور خبر ہے اور یہ ظاہر عمران خان صاحب کی حکمت عملی بھی ہے، یہ جناب جنید اکبر صاحب ہیں، جنید اکبر صاحب جنہوں نے تحریک انصاف کی جو پولیٹیکل موومنٹ کو لیڈ کرنا ہے اور انہیں ظاہر ایک بڑی سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت انہیں لایا گیا ہے، انہوں نے یہ 1 منٹ کی گفتگو کی ہے، یہ میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں کہ یہ اصل میں کیا کہہ رہے ہیں اور اسی گفتگو میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تھوکتا ہوں، اور اس سے پہلے یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب پہلے جو ہم نے ڈیمونسٹریشنز کی تھی وہ ناکام کیوں ہوئی ہیں، یہ جنید اکبر صاحب کو سن لیں۔ مجھے خان نے کسی شادی پہ ڈھول بجانے کے لیے صوبائی صدر نہیں بنایا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری تیاری ہے، اگر ہماری خاموشی ہے تو قیادت کی وجہ سے ہم خاموش ہیں۔ ہم آپ پہ بھی تھوکتے ہیں، ایف آئی آر بنانے والوں پہ بھی تھوکتے اور آپ کی ایف آئی آر پہ بھی تھوکتے ہیں، جتنا بنا سکتے ہیں۔ یہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ اس دفعہ اور دوسرے لانگ مارچ میں فرق کیا تھا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب پہلی دفعہ یہ 2 دفعہ جب ہم نکلے تو ہماری قیادت کے اداروں کے ساتھ رابطے ہوگی، جب میں نکلوں گا تو راستے میں کسی سے رابطہ نہیں کروں گا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب 2 دفعہ ہم نکلے تو ہماری قیادت آپ کی ہیلی کاپٹر میں تھی، اس دفعہ میں ہیلی کاپٹر پہ نہیں چڑھوں گا۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ کہہ رہے کہ جب 2 دفعہ ہم نکلے تو ہماری جو قیادت تھی جو لیڈ کر رہی تھی وہ اداروں کے ساتھ رابطے میں تھے، اب میں نکلوں گا تو ہم اداروں کے ساتھ رابطے میں نہیں ہوں گے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں آپ کے بیچ رہوں گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں عمران خان نے مجھے ڈھول بجانے کے لیے کے پی کے جو پارٹی صدارت دی ہے ڈھول بجانے کے لیے نہیں دی۔ پھر انہوں نے ایک اور بڑی اہم ترین بات چیت کی، انہوں نے کہا جناب میں تھوکتا ہوں اور ہم جب نکلیں گے تو فیصلہ کریں گے۔ سو تحریک انصاف دوبارہ سے ایک ماحول بنا رہی ہے، مومنٹم بنا رہی ہے کہ وہ پاکستان کی سڑکوں پر نکلے گی اور سڑکوں پر نکل کر فیصلہ کرے گی۔ یہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے اور واحد ایک شخص ہے عمران خان، مزاحمت کر رہا ہے، ریزسٹ کر رہا ہے اور کھڑا ہے، باقی اپنی اپنی جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن وہ واحد بندہ ہے جو سب کی جنگ لڑ رہا ہے، جو سب کے لیے اس وقت پاکستان میں کھڑا ہے۔ خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔